امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کا چیلنج کا سامنا درپیش ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جدوجہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط ارادے والی نوجوان عورت اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دیر اثنا ڈاکٹر سہم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سہم اور عرشیہ کو کن چیلنجز کا انتظار ہے؟ کیا ان کے درمیان محبت پھوٹ سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، اقتدار۔ اقتدار مہر النساء شہروز کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان خاتون جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اس کی زندگی اس وقت مزید پریشان ہو جاتی ہے جب اس کا چھوٹا بھائی ذیشان شہروز المناک طور پر ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس میں ایک طاقتور سیاستدان سمن شاہ کا بیٹا زین شاہ بھی شامل تھا۔ نقصان سے مایوس اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے مایوس مہر النساء انصاف کے حصول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کا عزم اسے بااثر شاہ خاندان کے ساتھ براہ راست تنازع میں لے جاتا ہے، جو اس واقعے کو اپنے سیاسی روابط اور سماجی حیثیت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں مہر النساء نے زین کے بڑے بھائی شاہ نواز شاہ سے شادی کر لی۔ یہ غیر متوقع اتحاد طاقت کے توازن کو بدل دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، تنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جڑوا۔ جڑوا لڑکیوں کی کہانی ہے جن کا چہرہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی شخصیات اور تقدیر متضاد ہیں۔ ایک شریف اور محفوظ ہے جبکہ دوسری بے باک اور بے خوف۔ جیسے جیسے تقدیر غیر متوقع موڑ بنتی ہے، ان کی زندگیوں میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں۔ اینا آصف نے دوہرے کردار میں اداکاری کی ہے۔ یہ دلکش ڈرامہ شناخت، تقدیر اور انتخاب کی طاقت کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فیضا جعفری اور عروج بنت ارسلان نے لکھا ہے۔
فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، شہود علوی، صابرین حسبانی، یالے سرحدی، نادیہ حسین اور عدنان رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میری تنہائی۔ میری تنہائی نے خاندانی حرکیات، خود کی دریافت اور پائیدار محبت کی لچک کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بنائی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دل ٹوٹنے اور دھوکہ دہی کی بازگشت سے گھری ہوئی ہے، اسرار اور خام جذبات کی تہوں کے درمیان ہر وحی مریم اور خضر کو شفا یابی کے قریب لاتی ہے یا کسی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو شازیہ عطا نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کبریٰ خان، سید جبران، آرمینہ رانا خان اور امیمہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز، پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نعمان اجاز، سویرا ندیم، ارشد محمود، شمیم ہلالی، نذر الحسن اور بختیار مظہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو کرن صدیقی نے لکھا ہے اور میثم نقوی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، شیر۔ شیر خواہش، محبت اور بقا کی ایک گہری کہانی ہے جو ایک ایسے شہر کے پس منظر میں ترتیب دی گئی ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لاجواب دانش تیمور، جس کی طاقتور موجودگی ہر سین کو حکم دیتی ہے، اور غیر معمولی سارہ خان جو ہر جذبات میں جان ڈالتی ہے۔ ڈرامہ دو پرعزم روحوں، شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کی پیروی کرتا ہے۔ دونوں اپنے ماضی سے داغدار لیکن غیر متزلزل خوابوں کے ذریعے ایندھن بنے ہوئے وہ دھوکہ دہی، دل ٹوٹنے اور بے رحم عزائم سے لڑتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی قسمت انہیں ایک ساتھ باندھتی ہے، انہیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے یا اپنی نازک محبت کی حفاظت کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ شیر ان قربانیوں کی کھوج کرتا ہے جو کامیابی سے مانگی جاتی ہیں اور زندگی کی مشکل ترین آزمائشوں پر قابو پانے کے لیے درکار لچک، امید، نجات اور انسانی روح کی اٹوٹ طاقت کی ایک طاقتور کہانی پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔